السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں پردے کی اہمیت کی مناسبت سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی۔ اب میں مدرسہ محمدیہ للبنین والبنات کی ایک طالبہ، کیا نام ہے؟ مبرہ یاسمین بنت عرفان قاسمی، جو متوسطہ ثانیہ کی طالبہ ہے، اس کو میں دعوت دے رہا ہوں کہ آپ آئیں اور مذاق اڑانے کی ممانعت جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وعید آئی ہے، اس مناسبت سے اس موضوع پر کچھ دیر جو ہے گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن۔ میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، لوگوں کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے، عسیٰ یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے، ان کے ساتھ تمسخر کرنے اور انہیں کمتر سمجھنے سے منع فرماتا ہے، اور ایسا کرنا حرام ہے، اس لیے کہ جس کی تحقیر کی جا رہی ہوتی ہے بسا اوقات اس کی اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ قدر و منزلت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حقیر سمجھی جانے والی عورت مذاق اڑانے والی عورت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسند ہو، اور ایک عورت دوسری عورت کا تمسخر یا ہنسی اسی وقت کرتی ہے جب وہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھتی ہے۔ حالانکہ ایمان و عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون کمتر ہے، اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اس لیے اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کا جواز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے منع فرما دیا گیا ہے، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں۔ مسلمان بہنوں، عموماً احکام عورتیں مردوں کے تابع ہیں، لیکن اس آیت کریمہ میں الگ عورتوں کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا ہے کہ عورتوں میں اخلاقی بیماری زیادہ ہوتی ہے اور وہ مردوں کے مقابلے میں ایک دوسرے کا مذاق زیادہ اڑاتی ہیں، اس لیے خاص طور سے عورتوں کو اس سے روک دیا گیا ہے، اور حدیث شریف میں لوگوں کو حقیر سمجھنے کو غرور گھمنڈ سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق بات کو جھٹلانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ غمطہ کا مطلب ہے لوگوں کو گھٹیا کمتر اور اپنے کو بڑا اور برتر سمجھنا۔ لہٰذا ہر قسم کی بات چیت، قول و فعل کے ذریعے سے کسی کا مذاق اڑانا جس سے کسی مسلمان کی تحقیر ہوتی ہو، قطعاً حرام اور ممنوع ہے، اور یہ چیز مذاق اڑانے والے کی تکبر اور گھمنڈ پر دلالت کرتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اور مذاق اڑانے والی سے بہتر ہو، اور ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ مذاق صرف وہی عورت کرتی ہے جس کا دل برے اخلاق سے بھرا ہوا ہو اور اچھے اخلاق سے بالکل خالی ہو۔ میری ماں اور بہنوں، ہماری ازلی دشمن جس کا نام ابلیس تھا، اس کی سب سے بڑی خرابی یہی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو برتر اور آدم کو کمتر سمجھا، گمان کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور آدم مٹی سے، پھر مٹی آگ سے برتر اور افضل کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے نہیں سوچا کہ یہ اکرام و اعزاز اور عزت و توقیر تو اللہ کا فضل و انعام ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اپنے اس غلطی قیاسی اور کجے فکری کے نتیجہ گمراہ ہو اور اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہوں۔
تکبر عزازیل را خار کرد، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ ابلیس کی ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ اس نے نہیں سوچا کہ سجدہ کا حکم کون دے رہا ہے۔ حکم دینے والے کی عظمت و کبریائی سے قطعی نظر اس کی سوچ آدم کی طرف ہو گئی، اور یہ سوچنے لگا مجھے سجدہ جس کو کرنے کو کہا جا رہا ہے اور مجھ سے برتر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے جن اور انسان دونوں کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بندگی کا تقاضا یہی تھا کہ اللہ جس چیز کا حکم دے بلا چون و چرا اس کی تعمیل کرے۔ میری پیاری بہنوں، انسان کی معراج توازین کے ساری ہے۔ انسان جس قدر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسی قدر سرفرازی عطا کرتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص تکبر اور برتری کے گمان میں رہتا ہے اللہ رب العالمین اسے رسوا و ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ اپنے اوپر دوسری بہنوں کو ترجیح دینا انہیں عزت و وقار کی نظر سے دیکھنا ہے۔ صحابہ اور صحابیات کی خوبی بیان کی گئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جو اپنی ذات پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، کبھی کسی کو اپنے سے گھٹیا اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی کا تمسخر اور ہنسی مذاق کرنے سے مکمل اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ بلندی لاکھ ہو حاصل جھکا کر اپنا سر چڑھنا، بلندی لاکھ ہو حاصل جھکا کر اپنا سر چڑھنا، بہت تن کر جو چلتے ہو کسی دن لڑ کھڑا ہوگے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھی مبرہ یاسمین بنت عرفان قاسمی، جو مذاق اڑانے اور تمسخر اڑانے کی ممانعت کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل گفتگو کر رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس قبیح فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور موصوفہ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔